اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستفتہم لربک البنات، پس آپ ان سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ اور ان کے لیے بیٹے، ہم خلقنا الملائکۃ اناثا، کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا، وہم شاہدون یہ اس وقت موجود تھے، الا خبردار، انہم من افکہم لیقولون بے شک یہ جو وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، افتراء باندھتے ہیں، ولد اللہ اللہ کی اولاد ہے، وانہم لکاذبون بے شک یہ جھوٹ بولنے والے ہیں، اصطفى البنات علی البنین کیا اس نے چن لیا بیٹیوں کو بیٹوں پر، ما لکم کیا ہو گیا تمہیں، کیف تحکمون کیسے تم فیصلے کرتے ہو، افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، ام لکم سلطان مبین کیا تمہارے پاس اس کی واضح دلیل ہے، فاتو بکتابکم لے آؤ اپنی کتابیں ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، وجعلوا بینہ و بین الجنۃ نسبا انہوں نے بنا لیا اس اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان ایک رشتہ، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ جن جان چکے تھے، اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ کہ بے شک وہ بھی جہنم میں حاضر کیے جائیں گے، سبحان اللہ عما یصفون اللہ پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ پس تم بھی اور جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ مشرکین مکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جیسے یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ہم آج کا مسلمان کہتا ہے نور من نور اللہ، عقیدہ نظریہ یہ بھی وہی ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے۔ فرشتے کہتے فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اللہ رب نے فرمایا کہ اپنے لیے تو آپ بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں، کیا جب ہم فرشتوں کو پیدا کر رہے تھے آپ اس وقت موجود تھے کہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا ہے؟ یہ جو تم کہتے ہو نا یہ جھوٹ کہتے ہو، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد، جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ جھوٹ بولنے والے۔ کیا اس نے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی؟ خود بیٹوں کو ترجیح دیتے ہو بیٹیوں پر اور اللہ کو کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، ما لکم کیف کیسے تم فیصلے کرتے ہو، کیا ہو گیا تم، جو اپنے لیے پسند کرتے وہ اللہ کے لیے کیوں نہیں پسند کرتے؟ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو وہ بیٹے ہوتے جس کو تم پسند کرتے۔ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ اپنی کتابیں اٹھا کے، ان کنتم صادقین تم سچ بولنے والے۔ انہوں نے تو جنوں اور اللہ کے درمیان میں رشتے قائم کر دیے، کہتے تھے کہ اللہ نے جنات میں سے ایک کے ساتھ نکاح کیا، شادی کی، اس میں سے فرشتے پیدا ہوئے، یہ ان کے نظریے تھے۔ اگر اللہ کے یہ رشتہ داری ہوتی، ان کے ساتھ قرابت داری ہوتی تو یہ جہنم میں کیوں جائیں؟ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ جنوں نے تو جان لیا تھا کہ وہ جہنم میں حاضر کیے جائیں گے، ان کو بھی عذاب ہوگا، سبحان اللہ عما یصفون اللہ پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ عقائد بیان کرتا ہے مشرکین کی اور بات سمجھاتا ہے کہ جو خود بیان اپنے لیے پسند کرتے وہ دوسرے کے لیے کیوں نہیں پسند کرتے، وہی پسند کرو، اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو وہ بیٹے ہوتے،
جس کو تم ترجیح دیتے ہو، لیکن اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیٹیاں نہیں ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عقائد درست کر کے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔